تمام دیکھنے والے ناظرین اور سننے والے سامعین محترم کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فیض اللہ ریاض آپ کے لیے خوبصورت پیغام لے کر حاضر ہوا ہے۔ واقع کربلا آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے پارٹ 2 میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی۔ اس کے بعد ابن یزید نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر آپ بھی ان کی رائے بدل گئی ہوں تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ان کا پانی بالکل بند کر دیا، یہاں تک کہ جب یہ حضرات پیاس کی شدت سے نڈال ہوئے تو حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادہ پاؤں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے مندرجہ ذیل 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ نمبر 3، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دیا جائے، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہوں گا۔ عمر بن سعد نے حسین رضی اللہ عنہ کی تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے حسین رضی اللہ عنہ نے ان مذکورہ 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں اصلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہشمند ہے، اس لیے ہم نے اس خط کو قبول کیا۔ لیکن سمر بن ذیلجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا، کیا آپ حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابل نکل کھڑے ہوں؟ یاد رکھو اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس خط میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے سمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمر بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے سمر کے ہاتھ روانہ کیا
اور اسے ہدایت کی کہ اگر عامر بن سعد میرے اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تم خود بن جانا۔ سمر بن ذی جوشن جب ابن زیاد کا خط لے کر عامر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ سمر کے مشورے سے یہ صورت عمل وجود میں آئی اور میرا مشورہ رد کر دیا۔ اس لیے عمر نے سمر سے کہا تو نے بڑا ظلم کیا، مسلمانوں کا کلمت متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار میں پہنچا دیا، تو آپ نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار فرما دیا، اس لذت سے تو موت ہی بہتر ہے۔ سمر بن جوشن محرم کی 9ویں رات کو اس محاذ پر پہنچا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ پر کچھ نیند سی طاری ہو گئی، آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ایک ہی آواز کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کے ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ آپ نے فرمایا ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرما رہے تھے کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ سن کر رو پڑی، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے چپ کرایا۔ اتنے میں سمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے جانے بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے کہو کہ آج رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز اور دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچا کر سمر تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا، آپ رضی اللہ عنہ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی، واپس چل دیے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا، جس کا لب لباب یہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوی سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم نے آپ کی آیات سنی، سمجھی اور پڑھی، ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور ان کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں آپ اپنے لشکر اور ایسی لشکر عطا فرمائے جو بہت بڑا ہو، اور اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔